لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں معراج جسمانی یا روحانی کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی تھی وہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ آئیے توجہ کے ساتھ آپ اول تاخیر اس بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضور علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج نصیب ہوئی، اس پر قرآن آیات و صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ نیز جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین اور متکلمین کا مذہب اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ قرآن پاک کی پارہ 15 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن جلالین اور حاشیہ ساوی میں ہے کہ حق وہی ہے جس پر کثیر لوگ اکابر علماء اور متاخرین میں سے عام فقہا، محدثین اور متکلمین ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جسم اور روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ صرف روح کو تھوڑی ہے، بندہ روح اور جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ لفظ عبد جو ہے اس میں قرآن پاک کی اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں لفظ عبد ہے، اور عبد جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یوں ہی ماقبل ذکر کردہ احادیث صحیحہ بھی اس قول کی صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ تفسیر خازن پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے تحت جلد 3 صفحہ 158 میں یہ باتیں لکھی ہے، اور نسیم الریاض میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پورے واقعہ معراج میں یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں تک جسم اور روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی، جس کے ایک حصے پر آیت کریمہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے، اور آسمانوں تک کی سیر پر حدیث مشہور مستفیض دلالت کرتی ہے۔ نیز جنت میں داخل ہونے، عرش پہ جانے یا عالم کے اطراف میں جانے پر، دنیا کے کونے میں جانے پر خبر واحد دلالت کرتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اور یہ سب بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ تھا، یہ سب بیداری میں اور جسم مبارک کے ساتھ تھا، خواب میں نہیں۔ نسیم الریاض شرح شفا لقاضی ایاز جلد 2 صفحہ 269 میں یہ باتیں لکھی ہے۔ مکتوبات امام ربانی و فتاوی رضویہ میں ہے کہ معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوئی، نہ کہ فقط روحانی، جو ان کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی ہوتی ہے۔ روحانی معراج تو آقا کے غلاموں کو بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندہ کو۔ یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندہ کی روح کو، یہ نہیں کہا کہ اپنے بندے کی روح کو لے گیا، کہا کہ بندہ کو لے گیا۔ تو بندہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 74۔ اور مقالات کاظمی میں ہے کہ جمہور علماء، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین و فقہا اور متکلمین سب کا مذہب یہ ہے کہ اسرا اور معراج دونوں بحالت بیداری اور جسمانی ہیں، اور یہی حق ہے۔ مقالات کاظمی جلد 1 صفحہ 114۔ معراج شریف کا مطلقاً انکار یہ کفر ہے۔ اگر کوئی مطلقاً حضور کے معراج کا انکار کر بیٹھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج قطعی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ البتہ جو معراج کو تسلیم کرے لیکن فقط روحانی کا قائل ہو تو وہ خطا پر ہے،
اور فی زمانہ اس کا انکار نہیں کرتے مگر بد مذہب اور گمراہ لوگ۔ معراج کا مطلقاً انکار کفر ہے، چنانچہ شرح عقائد نصفیہ پھر نبراس میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی معراج بیداری کے عالم میں جسم اقدس کے ساتھ آسمانوں کی طرف ہوئی، پھر آگے جہاں تک اللہ نے چاہا حضور علیہ السلام کا تشریف لے جانا خبر مشہور سے ثابت ہے، حتیٰ کہ اس کا منکر بدعتی ہے۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی سیر قطعی، یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ النبراس صفحہ 292 تا 295۔ اور نسیم الریاض میں ہے کہ اکابر علماء و مسلمین اس طرف گئے ہیں، یہ عام کا خاص پر عطف ہے، اور اکابر علماء و مسلمین کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حالت بیداری میں جسم اور روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی۔ یہ نسیم الریاض شرح شفا لقاضی ایاز جلد 2 صفحہ 267 میں ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ ان عظیم وقائع نے معراج مبارک کا جسمانی ہونا بھی آفتاب سے زیادہ واضح کر دیا۔ اگر کوئی روحانی سیر یا خواب تھا تو اس پر تعجب کیا۔ زید و عمر خواب میں حرمین شریفین تک ہو آتے ہیں اور پھر صبح اپنے بستر پر ہیں۔ رویا کے لفظ سے استدلال کرنا اور الا فتنۃ للناس نہ دیکھنا صریح خطا ہے۔ رؤیا بمانا رویت آتا ہے، اور فتنہ و آزمائش بیداری میں ہے نہ کہ خواب میں۔ لہذا ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 635۔ تو یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوئی تھی، جسم و روح کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ اگر کوئی خواب کا ہی سمجھتا ہے تو وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتا کہ خواب میں کہیں ایک تھوڑے سے وقت میں کہیں جانا پھر واپس آ جانا یہ کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ خواب میں آدمی ہندوستان میں اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور جب نیند کھلی تو اپنے بستر میں ہے۔ تو یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ حق تو یہ ہے، کمال تو تب ہے جب روح اور بدن کے ساتھ آدمی جائے اور لامکان تک ہو آئے، اور پھر اللہ کریم کا دیدار بھی کر آئے اور واپس آ جائے، اور پھر وہ زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے۔ کمال تو یہ ہے، اور یہ کمال حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا۔ بہرحال حضور کا جو معراج ہے وہ معراج الحمدللہ معراج جسمانی اور روحانی، جسمانی اور روحانی مطلب جسم و روح کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، صرف روحانی نہیں تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔